ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مسجد اہل حدیث ماہم ممبئی کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، عہدیداران، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس سے پہلے والے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں پیش کی گئی تھیں وہ جنت اور جہنم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. جنت سے متعلق چند باتیں اور اس کے موازنے میں جہنم سے متعلق چند باتیں. تو جنت و جہنم، جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی گئی تھیں، اور اسی سلسلے کی کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے لیے تیاریاں کرنے، جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سمجھنے، اس کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں کو جاننے، اسی طرح سے اس سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم نے آپ سے اس سے پہلے والی ملاقات میں وعدہ کیا تھا کہ حصن المسلم کے مصنف ڈاکٹر سعید بن علی بن وہب القحطانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس سلسلے میں الفوز العظیم والخسران المبین، یعنی بہت بڑی کامیابی اور کھلی ہوئی ناکامی، کھلا ہوا خسارہ، اس عنوان سے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، اصل میں اس کا نام انہوں نے ایسا رکھا ہے، کھلی کامیابی یا بہت بڑی کامیابی اور کھلا ہوا نقصان. لیکن اس سے جو مراد ہے، مقصود ہے ان کا، وہ ہے جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب. جنت کی نعمتوں سے متعلق، جنت کے تعارف میں تقریباً بہت ساری باتیں، اور ایسے ہی جہنم کے عذاب اور اس کے تعارف کے سلسلے میں چند باتیں مصنف نے اپنی اس کتاب میں لکھی، اور اسی کتاب سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. اس کی کاپی آج ہمارے ساتھ میں ہے وہ یہاں دیجیے، تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں اس کا. تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہے کیونکہ جنت اور جہنم یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جنت اور جہنم کے نظارے، یہ اس کا عنوان ہے. لیکن اصل میں یہ کتاب اسی سلسلے میں ہے، 25 ابواب پر، یعنی 25 موضوعات پر جنت اور جہنم کا موازنہ. جنت کے بارے میں بہت ساری تفصیلات قرآن کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں آئی ہیں، اور ایسے ہی جہنم کے سلسلے میں بھی قرآن کریم کی آیات اور حدیث میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور یہی بنیادی وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے جو موضوع تھا پہلے والے ہفتے میں جنت کی نعمتیں، اور اس ہفتے کے لیے جو عنوان تھا جہنم کا عذاب، ان دونوں کو ایک ساتھ میں کر دیا گیا، جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب، اور اسے 2 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اللہ کی کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
بیش بہا انعامات کو، جو کچھ بھی ہے اسے جاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی جہنم اور جہنم کے عذاب، اس کی ہولناکیاں، اس کی خطرناکیاں، جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی واقف ہونے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ یہی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم جنت میں داخلہ پا لیں اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ قرآن کریم کی وہ مشہور آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے ہم میں آپ میں، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، دولت مند ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، عربی ہو، عجمی، کوئی بھی ہو، الغرض انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، متقین ہوں، پرہیزگار ہوں، یا ایسے ہی گنہگار ہوں، مجرمین ہوں، فاسقین ہوں، کوئی بھی ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اٹل فیصلے کے حوالے ہمیں ہونا ہی ہونا ہے، موت کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ موت آئے گی، اس کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس سے پہلے زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم جس زندگی میں جی رہے ہو، یہ زندگی ابدی اور دائمی نہیں ہے، تمہیں ہر صورت میں موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اور اس کے بعد اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنت کا داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا یہی کامیابی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں کو جانیں تاکہ جنت کی طرف لپکیں۔ جنت اللہ کی نعمتوں کا خزانہ ہے، ہم اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، منکرات سے، معاصی سے، جرائم سے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ جنت کے مستحق بنے، جہنم سے نجات پالیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان فرما دیا، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی میں بہک جاتے ہیں، اسی کی رنگینی میں کھو جاتے ہیں، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں وسوسے میں ڈال دیتا ہے، دنیا کی ہوس، لالچ، محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے بھی ہم میرے بھائیو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، کامیابی جنت پا لینا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لینا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے کہ انسان کی کمزوری جو ہے، بشریت کی جو کمزوری ہے، اس میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا زیادہ سے زیادہ بنا لے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہو جائے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑے سے بڑا عہدہ ہو جائے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زیادہ فراوانی خوشحالی آ جائے وہ کامیاب ہے، وغیرہ۔ ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیوی زندگی دھوکہ ہے، اصل کامیابی جنت کا داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے اس کتاب کی کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی گئی ہیں، اور بقیہ جو باتیں ہیں ان میں سے جو بہت زیادہ اہم اور بنیادی چیزیں ہیں، یعنی بہت زیادہ جنت کی نعمتوں سے بالکل جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور جہنم کے عذاب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں چند باتیں آپ کے سامنے ہوئی تھیں، ان میں آخری جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جنت کی طرف جنتیوں کو لے جایا جائے گا اور جہنم کی طرف جہنمیوں کو لے جایا جائے گا۔ سوق جس کو کہتے ہیں ہانکنا، یعنی پورے گروہ کو لے کر کے جانا، پوری تعداد کو لے کر کے جانا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کفار ہیں انہیں جہنم کی طرف
ٹولی ٹولی، گروہ گروہ، فوج فوج کی طرح سے کی شکل میں انہیں لے جایا جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں انہیں بھی جنت کی طرف گروہ گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں کیا سلوک ہوگا، اور جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کیا کچھ انہیں عطا فرمائے گا، اس کا تذکرہ بہت ہی جامع انداز میں بطور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے سورہ زمر کی ان دونوں آیتوں کے اندر، یعنی ان دو جگہوں کی ان آیات کے اندر جو چند آیات میں ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ آخری بات تھی۔ اس کے بعد جو اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں دروازے ہیں، جنت کے بھی دروازے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رہے میرے بھائیوں، کہنے والے کے بھی ذہن میں رہے، آپ تمام حضرات کے بھی ذہن میں رہے، اور یہ بات شروع میں آئی بھی تھی کہ جنت اور جہنم کے سلسلے میں، خاص طور پر جنت کے سلسلے میں جو باتیں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، جن نعمتوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل دنیا میں بیٹھ کر کے، دنیا میں رہ کر کے یہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں، اصل میں یہ صرف اور صرف نام ہے، یعنی حقیقت بہت یعنی ایک دم الگ تھلگ ہے، بالکل الگ ہی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے، آگے وہ بات آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ آج ہم دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں کے لیے آگ کا استعمال کرتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ ناجائز بھی استعمال کرتے ہیں، آگ کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، جائیداد کو، پراپرٹیوں کو، نعمتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، جلانے کے لیے بھی نقصان بھی آگ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب آگ کے جو جلانے کی جو طاقت ہے، آگ میں جو جلانے کی جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جاتی ہے وہ اسے پورے طور پر کھا لیتی ہے، پورے طور پر کیا کرتی ہے، اسے راکھ بنا دیتی ہے، اس کا وجود ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اتنی خطرناک آگ جس کو ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، ایک معمولی سی آگ کی لو، یعنی یوں سمجھے کہ جس کو ہم لوگ ماچس کہتے ہیں، اس کی تیلی پر جو معمولی سی آگ نکلتی ہے، آدمی کو اتنا بھی آسان نہیں اس کے لیے کہ اس کے اندر وہ چند سیکنڈوں کے لیے اپنی انگلی کو رکھے، مثال کے طور پر عام جو بات ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ آگ جسے تم استعمال دنیا میں کر رہے ہو، ہم سب استعمال کر رہے ہیں، پورا ملک استعمال کر رہا ہے، دنیا کے ممالک استعمال کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جتنی آگ استعمال ہو رہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک اور قیامت تک جتنی آگ استعمال ہوگی، یہ پوری آگ، اور کب سے، شروع سے لے کر کے قیامت تک، اور ساری انسانیت، انسان، جنات، جو بھی آگ جلائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے اور آگے بھی استعمال کی جائے گی، اس پوری آگ کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ 70 حصے میں سے ایک حصہ آگ کا اتنا ہے جسے تم دنیا میں جلا رہے ہو، نہ جانے کب سے جلا رہے ہو، ہمیں نہیں معلوم دنیا کب سے قائم ہے، کتنے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آج تک آگ پوری دنیا میں آگ جلائی جا رہی ہے، قیامت تک جلائی جائے گی، سارے انسان، سارے جنات استعمال کر رہے ہیں آگ کا، مختلف مصلحتوں کے لیے، کاموں کے لیے، ضروریات کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نارکم ہذہ التی توقدونہا، یہ آگ جسے تم دنیا میں جلا رہے ہو، یہ کیا، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ 69 حصے کہاں ہیں؟ جہنم کے اندر ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے۔ ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے وہ دنیاوی زندگی کی آگ تک ہی ہے نا، جو بڑی سے بڑی آگ ہم نے دیکھی ہے، ہم اسی کو تصور میں لا سکتے ہیں۔ وہ آگ جو جہنم کے اندر ہے وہ تصور میں ہم نہیں لا سکتے ہیں کہ 70 گنا تیز کیسے ہوگی وہ آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جہنمیوں کو عذاب دے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم بطور علم حاصل کر رہے ہیں، بطور علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت جو ہے نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ مختلف ہے۔ یعنی حقیقت جو ہے نہ اسے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے،
نہ اس حقیقت کو ہمارے کان سن سکتے ہیں، نہ اس حقیقت کا صحیح تصور ہمارے اور آپ کے دل میں آ سکتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ پھر یہ چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے، ساری چیزیں کیسی ہیں؟ غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ہم دنیاوی ذہنیت، دنیاوی سوچ کے حساب سے اگر ہم چاہیں گے کہ یہ چیز ہمیں یوں ہی فٹ دکھائی دے جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں ایک جھٹکے میں، پہلے مرحلے میں یہ چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اور ایمان کا بنیادی حصہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا جہنم کو، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا جنت کو، ہمیں ایمان ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا جہنم کے عذاب کو، جنت کی نعمتوں کو، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ بیان فرما رہا ہے، اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دم سچ ہیں، حق ہیں۔ اور جب اس کا وقت آئے گا تو وہ ساری چیزیں ایسے ہی ہماری سامنے آ جائیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ چند باتیں ایمان بالغیب کے تعلق سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آگے دیکھیں تو جنت اور جہنم کے دروازوں کی بات چل رہی تھی کہ جنت میں دروازے ہیں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم وغیرہ کی ہے، صحیح روایت جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور مشہور روایت ہے نا جو دعا ہم نے وضو کے بارے میں سیکھی ہے، وضو کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ تم میں سے جو بھی آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، یعنی پورے طور پر کوئی جگہ چھوٹتی نہیں ہے، سارے آداب کے ساتھ، سارے احکام کے ساتھ جو وضو کرتا ہے جو شخص، اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ۔ ایسی دعا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے جو یہ دعا پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، کہ وہ ان دروازوں میں سے جس سے بھی داخل ہونا چاہے چلا جائے، داخل ہو جائے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف کی صاف لفظوں میں کیا بیان کر رہی ہے کہ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ اس معنی کہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں کچھ باتیں بیان کروں گا، کچھ باتوں کا خلاصہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، فی الجنہ 8 ابواب، جنت کے اندر کل 8 دروازے ہیں، جنت کے اندر کل 8 دروازے ہیں۔ آپ نے فرمایا فیہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان نام کا ہے، الریان نام کا ایک دروازہ ہے، لا يدخل منه الا الصائمون، اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ حدیث ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ 8 دروازے جنت کے ہیں اور ایک دروازہ ریان نامی ہے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 دروازوں کی بات تو بیان فرما دی کئی حدیثوں کے اندر، بعض روایتوں میں، اور وہ روایتیں بھی بالکل صحیح روایتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں صحیح روایات کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باوجود کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن ان سارے دروازوں پر بھیڑ ہوگی، ان سارے دروازوں پر بھیڑ ہوگی۔ جنتیوں کے جنت میں داخلے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھیڑ بھاڑ سے وہ جنت کے دروازے بھرے ہوئے ہوں گے۔ خیر، اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ نمبر 2، جہنم کے دروازوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے علاوہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کے اندر بھی بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ ہجر کی آیتیں ہیں، جہنم کیا ہے؟ یہ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سارے کفار کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کیا ہے؟
سارے کفار کا ٹھکانہ ہے، سارے مشرکین کا ٹھکانہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے کل 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ان میں داخل ہونے والوں کے لیے اس کے اندر الگ الگ حصے بنے ہوئے ہوں گے، الگ الگ ان میں سے حصے تقسیم ہوں گے کہ کن کو کن سے جانا ہے۔ جیسے جنت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور بھی دروازے ہیں دیگر عبادات کے ناموں سے بھی بعض دروازے اور بھی ہیں۔ تو جو جنتی جو ہیں روزے دار جو ہیں وہ جنت کے الریان نامی دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، صالح بندے ہوں گے، تقوی شعار بندے ہوں گے جو جنت کے اور بہت سارے دروازوں سے بلکہ تمام دروازوں سے بھی داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بھی دنیا کے اندر موجود ہوں گے نا جو اتنی ساری نیکیاں، اتنے حسنات، اتنے خیر اور اتنی ساری بھلائیوں کے میرے بھائیوں انہوں نے کام کیے ہوں گے کہ جنت کے سارے دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ تکریم ہے، یہ عزت افزائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندے جو بہت ساری نیکیاں یا ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں، وہ ایک نہیں بلکہ کئی دروازوں سے داخل ہوں گے، بلکہ سارے دروازوں سے بھی داخل ہونے والے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا فلاں کام آج کس نے کیا ہے؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں نے کیا ہے۔ دوسری نیکی کا نام لیا، یہ کام آج کس نے کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے نہیں کیا۔ تیسری نیکی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، کئی نیکیوں کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا۔ سب میں سب سے آگے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم کئی ایک دروازوں سے داخل ہوگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ بٹا ہوا ہوگا، یہ بات یہاں پر آ گئی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آ جائیں گے جہنم کے پاس تو وہاں پر دروازے، جہنم کے دروازے انہیں روک کر کے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو یہاں بھی دروازوں کا ذکر ہے اور دروازوں کا ذکر ہے، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر 7 دروازوں کا بھی ذکر ہے۔ خیر، اور بھی بہت ساری آیتیں، حدیثیں یہاں پر موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے جس کو رمضان کے موقع پر خاص طور پر ہم پڑھتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت اور جہنم دونوں کے دروازوں کے بارے میں فرمایا تھا نا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب تک رمضان رہتا ہے جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے۔ جب تک رمضان باقی رہتا ہے تب تک جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو بات ہے جنت اور جہنم کے تعارف کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے گھیر دیا ہے، کچھ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے وہ حدیثیں جب آئیں گی تب ہم سمجھ پائیں گے کہ آخر جنت اور جہنم کو گھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم میں داخل ہونے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ جہنم میں داخل ہونے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آخر کون سی چیزوں کا گھیراؤ ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس روایت کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو ہے تو بڑی مشہور، لیکن ہمیں یہاں پر اسے پیش کرنا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا، اس سے بھی معلوم پڑتا ہے نا کہ جنت اور جہنم دونوں کی پیدائش ہو چکی ہے، جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل امین علیہ السلام کو جنت کے لیے بھیجا، کہا جنت جاؤ۔
جنت کی طرف جانے کے لیے بھیجا، اور جا کر کے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا جنت میں جاؤ، یعنی جنت کے پاس جاؤ اور وہاں دیکھو، جنت کو دیکھو، اور جنت میں جو کچھ نعمتیں ہم نے رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں جنتیوں کے لیے، ان نعمتوں کو بھی دیکھو۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے اور آپ نے جنت کو دیکھا، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں ان سب کو دیکھا۔ دیکھ کر کے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا۔ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جنت کا گھیراؤ کیا ہے اور جہنم کا گھیراؤ کیا ہے۔ پھر ہماری اپنی زندگی جو کچھ ہے، ہم بھی محسوس کریں گے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے اور کیا کچھ کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، یعنی کیا کچھ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے اور کیا کچھ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبریل علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہنے لگے وَعِزَّتِكَ، اے رب، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں جنت کو دیکھ آیا ہوں اور جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھ کر کے آ گیا ہوں۔ کیا کہا؟ جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا ضرور داخل ہو جائے گا۔ جو بھی میں دیکھ کے آیا ہوں، جنت کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اس کے اندر کیا کچھ تو نے رکھا ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اب اتنی ساری نعمت جنت کے بارے میں، جنت کی اتنی ساری نعمتوں کے بارے میں جو سنے گا کہ یہ ملنے والا ہے نا، اتنی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، تو ہر آدمی سنے گا تو داخل ہو ہی جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا کام کر کے اور اس لائق بن کر کے جنت میں چلا ہی جائے گا۔ یعنی ہر آدمی جنت میں داخل ہونے کے لیے لپکے گا، کوشش کرے گا، چاہت کرے گا، رغبت کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کون ہوگا ایسا جو اس نعمت کو نہ چاہے؟ ہر آدمی جو سنے گا ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ آگے والی جو بات ہے، یہی بات اصل ہے جس کے لیے حدیث یہاں لکھی بھی گئی ہے اور ہمیں پڑھنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبریل کی یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جنت کے بارے میں فحفت بالمکارہ، تو جنت کو مشکل چیزوں سے گھیر دیا گیا، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو دیکھ کر کے، اس کے بارے میں سن کر کے ہر آدمی داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور چلا ہی جائے گا، لیکن اب اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اسے ایسی چیزوں سے گھیر دیا جو انسان کی طبیعت پر بہت گراں گزرتی ہیں۔ یعنی ایسے کاموں کو کرنا پڑے گا جس کو کرنے سے انسان کی طبیعت بھاگتی ہے۔ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے خیر حسنات، یعنی تقوی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کس سے گھیر دیا؟ مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں طبیعت میں جس کام کو کرنے سے طبیعت میں کراہت پیدا ہو، طبیعت نہ چاہے۔ نماز پڑھنا پڑے گا تو جنت میں جائیں گے۔ اب نماز پڑھنے سے کتنا بھاگتی ہے طبیعت، روزہ رکھنا پڑے گا، اب ظاہر بات بھوکا پیاسا ساری شہوتوں سے، حرام شہوتوں سے تو ایسے ہی بچنا ہے، حلال شہوت سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ مال انسان کی زندگی میں بہت لالچ کی چیز ہے، انسان مال خرچ کرنا نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، خرچ کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ، دل نہیں، طبیعت نہیں چاہتی ہماری، ہم لالچ کرتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے ہی ساری نیکیوں کو آپ سمجھ لیں، ایسی تمام، ایک دم سخت سردی کی رات ہے، گرم بستروں میں ہم لپٹے ہوئے ہیں، ایسے میں مؤذن اذان کی آواز دے رہا ہے، اذان میناروں سے، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ آپ بتائیے طبیعت چاہتی ہے نکلنا اس گرم بستر سے سخت سرد رات میں؟ بمبئی شہر والے شاید اس کا احساس نہ کر سکیں، لیکن وہ علاقے جہاں پر بہت سخت سردی پڑتی ہے وہ اس چیز کا اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔
میرے بھائیوں آپ سوچیے کہ سخت سردی کے موسم میں گرم بستروں سے نکل کر کے مسجدوں میں جانا، ٹھنڈے پانی سے، آج تو ہمارے پاس وسائل ہیں گرم کر کے ہم پانی نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سخت سرد رات میں فجر کی نماز کے لیے جانا کتنا گرا ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی ہم جائیں، لیکن اب یہ گھیرا گیا ہے، جنت پانا ہے تو آپ کو اس سے گزرنا ہے۔ جنت پانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس ناپسندیدہ چیز سے گزرنا ہے تاکہ آپ کو جنت ملے، ہم کو جنت ملے۔ ایسے الٹا کر لیجیے، سخت گرمی کا موسم ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے گھر کے اندر سارے اسباب ہیں، وسائل ہیں، لیکن سخت چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے 2 بجے، 1:30 بجے، 1:15 بجے ظہر کی نماز کے لیے نکلنا ہے، عصر کے لیے نکلنا ہے۔ جو لوگ خلیج وغیرہ میں رہے وہ جانتے ہیں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے، آدمی اپنی کنڈیشن کے اس ماحول سے باہر نہیں نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ اندر سرد ٹھنڈ ماحول میں ہے اور باہر نکلتے ہی ایسا لگتا ہے کہ گرمی کی تپش سے آنکھیں باہر آ جائیں گی، انسان کا سر کھولنے لگے گا، ایسا لگتا ہے۔ وہ ریگستان کے علاقے، چلچلاتی دھوپ اور ریت کا وہ علاقہ، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن اب جنت پانے کے لیے ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، اور ہم جہاد کو تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وقت آئے گا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت ہمارے حالات کیا ہوں گے۔ آج کل تو جو جہاد کی بات ہو رہی وہ تو اکثر و بیشتر سب کیا ہے، آج جہاد کے نام پر، حکومت کے قائم کرنے کے نام پر، خلافت کے نام پر دنگے ہو رہے ہیں، فساد مچائے جا رہے ہیں، معصوموں کی جان، مال، آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جہاد ایک مقدس لفظ ہے، آتنک کا نام جہاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اب آپ سوچئے کہ وہ صحابہ کرام جن کے پاس اچھے سے چپل جوتے بھی نہیں تھے، اتنی نازک صورتحال تھی، چلچلاتی دھوپ ہے، کھجور کے پکنے کا ٹائم ہے، اور پیروں میں پہننے کے لیے جوتے چپل بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں جانا ہے، کوئی کپڑے باندھ کر کے چل رہا ہے، کوئی چیتھڑے باندھ کر کے چل رہا ہے، کسی کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، پیدل چلنا پڑ رہا ہے، سواریاں میسر نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو اونٹ، اور میرے بھائی اس زمانے کے اعتبار سے جانوروں کی سواریاں، مویشیوں کی سواریاں میسر ہیں، وہ بھی تعداد کے برابر نہیں ہے۔ کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی سواری پہ چل رہا ہے، پھر وہ اتر جا رہا ہے، یہ سوار ہو رہا ہے، وہ پیدل چل رہا ہے، باری باری لوگ سوار ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر 10 منٹ آپ سوار رہے ہیں، پھر میں، پھر آپ، پھر میں، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بلندی کے لیے، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے جہاد کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ کتنا گرا ہے، کتنا ٹف ہے انسان کی طبیعت کے لیے، لیکن جنت حاصل کرنا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ تو جبریل امین نے کہا اے اللہ ایسی نعمت ہے، ایسی جنت ہے کہ جو سنے گا اس میں ضرور آ جائے گا، ضرور داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پانے کے لیے مشقتوں سے گھیر دو، اس کو بڑی قربانی، بڑی محنت، بڑی کوشش کر کے، اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو میرے بھائیوں تکلیفوں سے گزر کر کے تب جنت میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو مکارہ کسے کہا گیا؟ جنت کو گھیر دیا گیا ہے مکارہ کے ذریعے سے، یعنی ایسی چیزوں کے ذریعے سے، ایسے اعمال کے ذریعے سے جس کو کرنا انسان کی طبیعت پر بہت بھاری لگتا ہے۔ یہ بطور مثال اشارے ہیں، ایسے آپ کسی بھی چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسان دین پر کہاں عمل کرنا چاہتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو مبارک کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ، نیکیاں انجام دینے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے میرے بھائیوں قربانیاں دینے والوں کو اللہ مبارک کرے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو دین سے محبت ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو جنت کی تڑپ ہے، جن کو جنت کی لالچ ہے۔ لوگ دنیا میں مست و مگن ہیں، عام طور پر عجیب و غریب صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، بے دینی چل رہی ہے، بیزاری دین سے چل رہی ہے، اس طرح کے ماحول بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نئے دور میں نئے فتنے ہیں، نئے مسائل ہیں، میڈیا ہے، اور دیگر بہت سارے فتنے ہیں جس کی بنیاد پر انسان جنت کی نعمتوں سے ایسا لگتا ہے کہ غفلت کا شکار ہے۔ تو مکارہ، جنت کو کس سے گھیر دیا گیا؟ ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کر دی، اس کو گھیر دیا کہ اس کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت ایسی چیزیں جس کو طبیعت نہیں کرنا چاہتی، ناپسندیدہ چیزیں، اس سے گزر کر کے آپ کو جنت میں جانا پڑے گا۔ جب یہ چیز ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا، اب جو ہے جاؤ
فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے، اذهب الیہا فانظر الیہا، جاؤ اور دوبارہ اس کو دیکھو، جنت کو دیکھو، اور جنت میں جنتیوں کے لیے جو نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی وہ سب دیکھو اور دیکھ کر کے آؤ، اب بتاؤ، اور آ کر کے بتاؤ کہ اب کیا ہوگا۔ جبریل امین گئے اور واپس آئے، جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جنت کو حفت بالمکارہ، اسے گھیر دیا گیا ہے، اسے ناپسندیدہ چیزوں سے، طبیعت پر بھاری لگنے والی چیزوں سے جو انسان نہیں کرنا چاہتا، بھاگتا ہے، گھبراتا ہے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جب اس کے بعد وہاں سے واپس آئے تو کہا وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، اے اللہ اب کی میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، تو نے مجھے ناپسندیدہ چیزوں سے، یعنی طبیعت پر گراں گزرنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے اے اللہ، مجھے ڈر ہے کہ شاید اب کوئی داخل ہی نہیں ہو پائے گا جنت۔ بہت ٹف ہے، بہت مشکل کام ہے، اتنی چیزوں سے اپنے آپ کو گزار کر کے جنت میں داخل ہونا، مجھے ایسا لگتا ہے، لقد خشیت، مجھے ڈر لگتی ہے، اللہ يدخلها احد، کہ اس میں کوئی داخل ہی نہ ہو۔ تو جنت آسان تو نہیں ہے میرے بھائیو، جنت آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بات بڑی پیاری فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان، اللہ کی نعمت بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جنت ہے، تو قیمتی ہے، وہ سستی نہیں ہے کہ ہر ایک جو چاہے بس جنت پالے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ تو جنت مشکل ہے، جنت کو پانے کے لیے واقعی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات جو کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا اذهب فانظر الى النار، جاؤ جہنم دیکھو، جاؤ جہنم دیکھو، اور جہنم کے اندر جو جہنمیوں کے لیے عذاب ہم نے تیار کر رکھا وہ سب دیکھ کر کے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا، فنظر، وہ تعبیر دیکھو کیا کہا، فنظر الیہا فاذا ہی یرکب بعضها بعضا، انہوں نے جہنم کو جب دیکھا اور جہنم کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا، جب اس کو دیکھا تو کیا منظر تھا؟ منظر تھا یرکب بعضها بعضا، ایک دوسرے پر سوار ہو رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عجیب اس کے اندر اتھل پتھل ہے، سب جو بھی ایسا لگتا ہے منظر کہ جو بھی ڈالا جائے وہ اسے کچل کر، پیس کر، جلا کر ختم کر دے گی، ایک دوسرے کو توڑ رہا ہے، ایک دوسرے کو کچل رہا ہے، ایسا منظر وہاں ان کو نظر آیا۔ وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے اے اللہ تیری عزت کی قسم لا يدخلها احد، تیری عزت کی قسم اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنی خطرناک جہنم ہے، اتنا سخت عذاب ہے اس کے اندر، اس میں کوئی داخل ہوگا ہی نہیں، یعنی اتنا سخت عذاب ہے اس کے اندر، ایسا کوئی کام کرے گا ہی نہیں کہ اس میں داخل ہو، ہر آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ جائے گا، کوئی داخل نہیں ہوگا اس کے اندر۔ بھلا کوئی آدمی اتنی خطرناک جہنم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ بات جبریل امین علیہ السلام نے کہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأُمِرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا امارا بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اسے شہوتوں سے گھیر دیا گیا۔ شہوتیں کیا ہیں بھائی؟ شہوت کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر اخلاقی یا جنسی شہوت کی بات آتی ہے، اس معنی میں نہیں ہے۔ چاہت، جس کی طرف انسان کا میلان ہو، وہ جو پہلا لفظ تھا نا مکارہ، جنت کے بارے میں، ایسی چیزیں جس کو کرنے سے انسان کی طبیعت بھاگتی ہے، وہ مکارہ، اور بالکل اپوزٹ ہے یہ کیا ہے؟ شہوات، ایسی چیزیں جس کو کرنے کی طرف انسان کی طبیعت لپکتی ہے، چاہے وہ مال کی لالچ ہو انسان لپکتا ہے، شہرت کی لالچ ہو انسان لپکتا ہے کہ نہیں؟ انسان جنسیات کی طرف لپکتا ہے، انسان عہدوں کی طرف لپکتا ہے، انسان کی چاہت، مطلب دنیا جو چیزیں چاہت والی ہیں، اب جو چیزیں چاہت والی، اگر وہ چاہتیں اچھی ہیں، حلال ہیں، حلال شہوتیں، حلال چاہتیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر۔ یہاں کون سی شہوتیں مراد ہیں؟ ایسی چاہتیں، ایسی شہوتیں، چاہتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر حرام ہیں، ہماری اسی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔
ہم نکاح کی چاہت تو کریں لیکن زناکاری، بدکاری، فحاشی اس کی چاہت نہ کریں۔ آدمی مال کی لالچ تو کرے لیکن حلال کمائی کی لالچ کرے، حرام کی لالچ نہ کرے۔ انسان پینے کی لالچ تو کرے لیکن حلال پینے کی چیزوں کی لالچ کرے، حرام پینے کی چیزوں کی لالچ نہ کرے۔ انسان کھانے کی لالچ کرے، چاہت کرے لیکن حلال کھانوں کی لالچ کرے، حرام کھانوں کی لالچ نہ کرے۔ یہ ہے مطلب۔ تو جہنم کو کس سے گھیر دیا گیا؟ شہوات سے، چاہت والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، جس کے قریب جانا نہیں چاہیے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، رشوت ہے، شرک ہے کہ نہیں؟ تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، دنیا پرستی ہے، ہوس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی چاہت کی چیزیں ہیں کہ نہیں چیزیں؟ یعنی جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنی سخت عذاب، اتنی سخت عذابوں والی جہنم ہے، اس میں تو کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اللہ نے کسے گھیر دیا؟ اس کو چاہت والی چیزوں سے۔ یعنی ایسی چیزوں کی آدمی اللہ تعالیٰ، ایسی حرام شہوتوں سے اللہ نے اسے گھیر دیا کہ آدمی اس کی چاہت کرے گا اور کر کے جہنم میں جائے گا۔ جو بچا لے جائے گا اپنے آپ کو وہ جہنم سے بچ جائے گا، ورنہ شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے، شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی انسان اگر شہوتوں سے نہ گھیرا گیا ہو تو انسان جہنم کی آگ میں کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن دنیا امتحان کے لیے ہے، دنیا ابتلاء کے لیے ہے، دنیا آزمائش کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس سے گھیر دیا ہے؟ اب ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں، شہر میں، آپ بتائیں کتنی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، انسان چاہت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ وہ حرام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہ رکھتا، ہماری طبیعت کو ایسا نہ بناتا کہ ہم حرام کی طرف لپکیں، حرام کی خواہش کریں، تو ہم کیوں کرتے حرام کی خواہش؟ حرام کی خواہش نہیں کرتے، اور حرام کی خواہش نہیں کرتے تو جہنم میں جاتے کیوں؟ لیکن حرام ہے دنیا میں امتحان کے لیے، اور انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ کر لے۔ زنا حرام ہے لیکن آدمی چاہتا ہے کتنا کرے۔ حرام 2 نمبر 4 نمبر کی کمائی جائز نہیں ہے، لیکن انسان لالچ میں آتا ہے زیادہ مال کے تو کرتا ہے، چوری کا بھی، ڈکیتی کا بھی کام کرتا ہے کہ سود اور رشوت کا بھی مال لیتا ہے مثال کے طور پر۔ تو ایسی چاہتوں سے گھیر دیا گیا ہے کہ ان چاہتوں کے پیچھے انسان بھاگے گا، لپکے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مطلب ہے کس کا؟ جنت کے بارے میں، اور ایسے ہی جہنم کے بارے میں۔ تو جنت کو کس سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو کس سے گھیر دیا گیا؟ اس کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ زیادہ تر باتیں آپ کے سامنے آج کے سیشن میں آ جائیں، اور وقت کافی ہے، اگر آپ بیٹھیں گے، ہمت کریں گے تو ہے نا ساری بات تفصیل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر لیں گے۔ اس کے بعد جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا اور جہنم میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ بہت آرام سے ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں کہ نہیں؟ اور گرمی کا جو مسئلہ ہے اس سے بڑی راحت میں ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے، کیا تکلیف ہے؟ تھوڑی دیر اگر ہم بیٹھ جائیں اور بہت ساری باتیں سن لیں، جان لیں تو یہ خیر ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جنت اور جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کون لوگ ہیں، اس کا تذکرہ اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہمارے اور آپ کے نبی ساری انسانیت میں اولین سے لے کر کے آخرین تک، پہلے شخص آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص کے میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا آتی باب الجنہ، انس بن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور میں کھلواؤں گا جنت کے جو داروغہ ہوگا، جس کا نام کیا ہوگا؟ رضوان۔ جنت کے داروغے کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ اس سے کہوں گا میں کھولو جنت کا دروازہ، تو وہ چونکہ اللہ کی طرف سے معمور ہوگا نا، اللہ کی طرف سے معمور ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا تو وہ پوچھے گا من، کون ہے؟ یعنی کون ہے آپ جو دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فیقول الخازن من، کون ہے آپ؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، اچھا آپ تشریف لائے ہیں
آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، سب سے پہلے دروازہ آپ کے لیے ہی کھولا جائے، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا ہے انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ، میں قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ امتیوں والا ہوں گا، یعنی سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ سب سے زیادہ پیروکار متبعین کس کے ہوں گے؟ سارے انبیاء کے بیچ میں میرے ہوں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ خیر، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں آگے دوسری بات بیان ہی کرنا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے جو ہوں گے وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد ترتیب میں دوسرے نمبر پر آپ کی امت کے لوگ۔ بشارت ہے کہ نہیں؟ بشارت ہے ہمارے لیے، ہم امت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت سے مراد امت دعوت نہیں ہے بلکہ امت اجابت۔ امت اجابت، امت دعوت تو آپ جانتے ہیں نا، دعوت یعنی ساری دنیا اللہ کے نبی کی امت ہے، یعنی اللہ کے نبی کی دعوت سب کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے پوری دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی امت ہے، یعنی امت دعوت ہے، سب کو آپ کی دعوت ہے۔ اس کے اندر کفار، مشرکین، یہود ہے نا، نصارہ، مجوسی، اور اس کے علاوہ بے دین، ملحدین ہے نا، کمیونسٹ، جتنے بھی لوگ ہیں، زنادقہ، کیسے بھی لوگ ہیں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن یہ امت دعوت کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ لیکن یہاں کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت۔ ساری دنیا کے لوگوں میں وہ لوگ جو آپ کی بات مان لینے والے لوگ ہیں، آپ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے اور ایک اسلام کی زندگی گزارا، ایسے امتی لوگ میرے بھائیو جنت میں پہلے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم لوگ آخر میں ہیں، ہم لوگ آخر میں ہیں، یعنی یہ امت، ہماری امت بالکل لاسٹ میں آئی ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن الاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اخیر میں ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے امتی تو حضرت نوح علیہ السلام کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی امت کون سی ہے؟ جہاں رسول بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور آپ کی امت سب سے پہلی امت ہے، لیکن سب سے اخیر میں ہم ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یا پھر کسی موقع پر کہ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں گواہی دینے والی یہ امت ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے نبی اور اس امت کے لوگ گواہ ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں۔ قوم نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکر جائے گی اور کہے گی ہمارے پاس کوئی نہیں ڈرانے والا آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، یہ نوح جو باتیں کہہ رہے ہیں ہم یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر امت محمد اور امت کا نبی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لوگ گواہی دیں گے اے اللہ نوح کی قوم غلط جھوٹ بولتی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تیرے سچے پیغمبر ہیں اور اس قوم میں بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات، آپ کے نبی کی بات نہیں مانی اور کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تیرا عذاب آیا۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے ایمان والے، بقیہ سب کے سب طوفان میں غرقاب ہو گئے۔ تب نوح علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوگی۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا نا کہ یہ امت کیا ہوگی؟ یہ امت گواہ ہوگی، یہ امت کیا ہوگی؟
گواہ ہوگی پچھلی امتوں پر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، ہم لوگ اس پہ نہ جائیں۔ وہ ایمان بالانبیاء یا ایمان بالرسل کے اندر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کیسے گواہی دیں گے بھائی؟ ہم کیسے گواہی دیں؟ ہم لوگ بعد میں آئے ہیں، تو گواہی پہلے ایک دم پہلے والے کے بارے میں کیسے دیں گے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو جانتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو جانتے ہیں، اس کی بنیاد پر گواہی دیں گے۔ ورنہ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی اس ساری دعوت اور ساری قربانیوں کو فراموش کر دے گی۔ خیر یہاں باتیں چل رہی ہے کہ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ہم لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ۔ اچھا اس کے بعد نمبر 3، جنت میں داخل ہونے والے پہل جو لوگ ہوں گے، ان میں تیسرے نمبر پر کون ہے میرے بھائیوں؟ فقراء۔ کون ہے وہ؟ فقراء، ایمان والے، عمل صالح والے، لیکن دنیوی اعتبار سے وہ فقیر ہیں، دولت مند نہیں ہیں، غنی نہیں ہیں، محتاج ہیں، ہے نا، گنی چنی روٹیوں پر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ فقراء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فقراء یعنی ایمان والے، خالی فقیر نہیں، ایمان والوں کی بات چل رہی۔ جنت میں تو ایمان والے ہی جائیں گے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے، لیکن ان کی حالت دنیاوی کیا ہوگی؟ وہ فقیر ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے ایسے فقیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنے والے ہوں، اللہ کے فیصلے پر صبر کرنے والے ہوں۔ ایک آدمی فقیر ہے لیکن بے صبرہ ہے، بے صبرہ ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوستا رہتا ہے، ساری دولت اللہ نے اٹھا کے اس کو دے دی، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، سب کچھ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہمیں اللہ نے فقیر بنا دیا اور ان لوگوں کو اللہ نے دولت مند بنا دیا۔ ایسے نہیں، بلکہ فقر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ فیصلے پر صبر کرنے والا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے والا۔ یہ شرط یاد رکھیے، کہیں بھی مالداروں کی فضیلت ہے تو مالداری کی بنیاد پر نہیں، مالداری کے ساتھ شکریہ، اور کہیں فقیری کی فضیلت ہے تو فقیری نہیں مجرد، بلکہ فقیری کے ساتھ صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے رضا۔ یہ سب بنیادی مسائل ہیں عقیدے کے میرے بھائیوں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ بس مالداروں کی فضیلت ہے تو بس ایسے ہی ہے، غریب یا فقراء کی بات یہاں آ رہی تو ایسے ہی، ایسے نہیں ہے، صبر اور شکر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقراء جنت کے اندر مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ 500 سال، آدھے دن کے پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ آدھے دن پہلے۔ قیامت کے دن کا ایک دن کتنا ہوگا؟ دنیا کے 1000 سال کے برابر، دنیا کے 1000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہوگا۔ تو 500 سال آدھے دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو 500 سال پہلے، یعنی مالدار جنت میں 500 سال کے بعد جائیں گے اور فقیر ان سے 500 سال پہلے، آدھے ہی دن پہلے جائیں گے اور یہ آدھے دن کے بعد جائیں گے، لیکن وہ آدھا دن کتنا ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے 500 سال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی زندگیاں 50 60 65 سال کے اندر تمام ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی نسلیں گنواتے ہیں تو 200 سال سے آگے کراس نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا 3 4 پشت بیان کرتے ہیں تو سب 200 250 سال پہ سمٹ جاتے ہیں۔ 500 سال کے بعد جنت میں داخل۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے کون جائے گا؟ فقراء جائیں گے، لیکن صبر کرنے والے، نصف عام، آدھے دن پہلے۔ اچھا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں پر وہ بات ہم نے اشارے کے طور پر آپ کے سامنے کہہ دی ہے کہ فقراء یعنی فقر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والے۔ اے اللہ تیرا فیصلہ طے ہے، تو نے اپنے بندوں کو روزی عطا فرمائی ہے، تو نے اپنی مشیت کے مطابق، حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دولت سے نوازا ہے، کسی کو کم سے نوازا ہے، کسی کو بہت زیادہ دولت دے دیا ہے اور کسی کو بہت زیادہ محتاج بنا دیا ہے۔ تیری حکمت ہے، تیری مصلحت ہے، تو جانتا ہے۔ اے اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تو جس حال میں رکھے گا تیرے فیصلے پر ہم، ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے، ایک بات اور ذکر کروں، بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بھی روایتیں صحیح ہیں، کہ بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جو
مسلمانوں کی فقراء ہوں گے وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، 40 سال پہلے۔ اب یہ 40 سال اور کہیں 5 سال، یہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، آخر کیا مانا ہے؟ آخر ہم 500 مان کے چلیں یا 40 سال مان کے چلیں؟ تو اس سلسلے میں محدثین نے دونوں روایتوں کو اکٹھا کر کے، جس کو تطبیق بولتے ہیں نا، یعنی دونوں میں اتفاق جو پیدا کرنے کی بات ہے تاکہ دونوں کا معنی ہماری سمجھ میں آ جائے، تو اس کے بارے میں جو بات کہی اس کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فقراء کو 500 سال پہلے اور کچھ فقراء کو 40 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کس کو 500 سال پہلے، کس کو 40 سال پہلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ڈیپینڈ ہے کہ کن فقراء کو مالداروں سے 40 سال پہلے اور کن فقراء کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، واضح ہو گئی بات کہ 500 سال 40 سال کا جو ٹکراؤ ختم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ کچھ فقراء ایسے بھی ہوں گے جو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور کچھ فقراء ایسے ہوں گے جو صرف 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک بات یہ ضروری سمجھنی ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے بلند درجہ اور ایک ہے پہلے داخلہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ جنت ہے نا، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس جنت کے اندر بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے اس آ رہی بات آگے، درجات ہیں، چھوٹا درجہ اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر 100 درجے بنائے ہیں، 100 درجے کس کے لیے ہے؟ وہ مجاہدین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے، دنگے فساد کرنے والوں کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں صحیح معنوں میں جہاد کرنے والوں کے لیے، تو درجات ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ صرف پہلے جانا یا اونچے درجے میں جانا، پہلے داخل ہوا لیکن درجہ چھوٹا ہے اور بعد میں داخل ہوا لیکن درجہ بلند ہے۔ تو جنت کے نعمتوں کے حوالے سے دو باتیں سمجھنا ہے، ایک ہے سبقت اور ایک ہے درجے کی رفعت۔ کچھ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں سے سرفراز ہوں گے، پہلے بھی جائیں گے اور اونچے مقام پر جائیں گے، اور کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے جنت میں تو جائیں گے لیکن پہلے نہیں جائیں گے، بعد میں جائیں گے اور نیچے والے درجے میں جائیں گے، اور کچھ بندے ایسے ہوں گے جو پہلے جائیں گے اور نیچے درجے میں جائیں گے، اور کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بعد میں جائیں گے اور اونچے درجے میں جائیں گے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کچھ کہ اگر مالدار مثال کے طور پر غریب فقراء سے 500 سال پہلے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقراء کی فضیلت ہے مالداروں کے اوپر، سبقت میں فضیلت ہے لیکن درجہ بھی اونچا ہو کوئی ضروری نہیں، درجہ ان کا بھی اونچا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں کو ایسے سمجھنا ہے کہ دونوں چیزیں مل جائیں، سبقت بھی مل جائے، اونچا درجہ بھی مل جائے، اور دونوں چیزیں نہ ملیں، سبقت بھی نہ ملے، اونچا درجہ بھی نہ ملے، یعنی بعد میں جائے اور چھوٹے درجے میں جائے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ سبقت ملے اونچا درجہ نہ ملے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اونچا درجہ ملے سبقت نہ ملے، یہ سب ممکن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اخلاص، سچی عبادت اور نیک عمل کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ میرے بھائیوں حدیث کے شارحین نے تفصیل سے ان باتوں کو بیان کیا جو ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد جہنم کی بات ہے۔ جہنم میں پہلے کون جائیں گے؟ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے کون ہوں گے؟ اس بارے میں روایت بہت مشہور ہے، ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، ہمیشہ بیان کی جاتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا 3 لوگ ہوں گے، 3 لوگ ہوں گے۔ کون کون؟ بار بار وہ روایت آتی ہے۔ 3 لوگوں کا تذکرہ ہے ریاکاری میں، ریاکاری دکھاوا کرنے والے، چاہے وہ صدقہ دینے میں، خیرات دینے میں ریاکاری کریں، چاہے وہ جہاد کرنے میں ریاکاری کریں، ہے نا، چاہے وہ قرآن پڑھنے میں، عبادت کرنے میں ریاکاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ یہ روایت آپ کے ذہن میں آ گئی، شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اب مسئلہ شہید تو ہو گیا
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اسے اپنی نعمتیں اس کے سامنے ذکر کرے گا، پہچنوائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے ہتھیار دیا تھا، میں نے تجھے بہادری دی تھی، میں نے تجھے گھوڑا دیا تھا جس پر تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، میں نے تجھے مال دیا تھا جس کے ذریعے سے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، شہید ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ساری نعمتیں بتلائے گا اور وہ پہچان لے گا ساری نعمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اتنی ساری نعمتیں ملی تھیں، تو نے ان ساری نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے میں نے لڑائی کی، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، تیری راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، سچا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، لڑائی تو نے کی ہے لیکن تو نے میرے لیے لڑائی نہیں کی ہے، تو نے جہاد کیا ہے لیکن جہاد اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، خالص توحید کے لیے نہیں کیا ہے تو نے۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِي، تو نے لڑائی جہاد اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے بہادر کہا جائے۔ یہ روایت مشہور ہے نا، تجھے بہادر کہا جائے، بہادری کی چاہت میں بہادری کا نام تجھے مل جائے، اس لیے تو نے یہ کام کیا ہے اور تجھے یہ چیز مل گئی۔ تو نے لڑائی کی بہادری کی نیت سے اور تجھے بہادر کہا گیا، بڑا بہادر ہے، یہ تیرا کام ہو گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسے پکڑا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ پہلا جہنمی۔ ایسے ہی نمبر 2 کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والا، اس کے بارے میں بھی سیم بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں بتلائے گا، اسے پوچھے گا اتنی ساری نعمت تجھے میں نے دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے سارے کام کیے تھے، اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، تجھے بہت بڑا حافظ کہا جائے، علامہ کہا جائے، عالم کہا جائے، اس مقصد کے لیے تو نے کام کیا تھا، اور اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے نمبر 3 اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مالدار ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے اموال عطا کیے ہوں گے، بہت ساری مختلف انداز کے اموال، بہت سارے انداز کے آدمی کے پاس انکم کے راستے ہوتے ہیں نا، بہت سارے کاروبار ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں جہاں سے اس کے پاس انکم ہے۔ تو اصناف المال، مختلف انداز کے مال، اس زمانے کے اعتبار سے اس کے پاس گھوڑے بھی ہیں، تو اس کے پاس اونٹنیاں بھی ہیں، اس کے پاس گائیں بھی ہیں، اس کے پاس بکریاں بھی ہیں، اس کے پاس کھیت بھی ہیں، اس کے پاس ہے نا جائیداد بھی ہے، اس کے پاس سونے یعنی دینار بھی ہے، اس کے پاس چاندی یعنی درہم بھی ہے۔ یہ معنی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن آج اس اعتبار سے ہم آج کے اعتبار سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مختلف انداز کی نعمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے راستے انکم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری کشادگی اسے عطا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے ان ساری نعمت کا تو نے کیا کیا؟ تو کیا جواب دے گا؟ کہے گا اللہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا تیری رضا کا، یعنی تو پسند کرتا ہو کہ اس راستے میں مال خرچ کیا جائے، ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس کو میں نے چھوڑا ہو، ہر راستے میں تیری رضا کے لیے میں نے مال خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی کیا کہے گا؟ کذبتا، جھوٹا ہے تو، جھوٹا ہے۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، تو نے اس لیے مال خرچ کیا، تو نے مال خرچ کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے بڑا سخی ہے، بڑا دین داتا ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا لٹانے والا ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ بھائی آدمی بہت ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں، اس طرح سے تو نے اسی مقصد کے لیے کام کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسے بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئے جنت میں پہلے جانے والے اور جہنم میں پہل جانے والے۔ جنت میں پہلے جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 آپ کی امت کے لوگ، نمبر 3 فقراء جو صبر کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے، جنتی اور جہنمی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، آخر استقبال ہوتا ہے، آؤ بھگت ہوتی ہے نا، ویلکم ہوتا ہے، آنے والے کے لیے اندر جو ہوتے ہیں وہ استقبال کرتے ہیں ان کا، اگر کوئی نہیں ہوگا تو فرشتے استقبال کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جنتیوں کا استقبال جنت کے فرشتے، جہنمیوں کا استقبال جہنم کے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں ان تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جنتیوں کی سلامی اور تحیہ کیا ہوگا؟
جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا استقبال کیسا ہوگا، اور جنت میں رہیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا سلامی دیں گے، کیا مبارکبادی کے لیے کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہم تیری ذات پاک ہے اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحیہ یعنی آپس میں جو ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام۔ جنتیوں کا تحیہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری جو بات وہ کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اچھا یہ ہو گئی بات۔ ایسی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنتیوں کو مبارکبادی کے طور پر کہا جائے گا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس چیز کے بدلے جو تم نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ اب وہ بات یاد کریں جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا 2 چیپٹر پہلے، کیا جنت کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے، مکارہ سے ناپسندیدہ چیزیں، طبیعت جو نہیں کرنا چاہتی ہے ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ آدمی صبر کرتا ہے نا تبھی تو جا کر کے وہ کام کر پاتا ہے۔ سخت گرمیوں میں آدمی کیسے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سخت سردیوں میں کیسے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہی ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ممنوعات سے بچ کر کے صبر، اسی کے بدلے میں صلے میں اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جنت میں داخلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو۔ تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ خلاصہ یہ کہ جنتیوں کی سلامی کیا ہوگی؟ جنت کے اندر سلام، یعنی وہ بھی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے۔ طیبتم، سلام علیکم طیبتم، مبارک ہو تم کو، خوش رہو، مست رہو، مگن رہو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی بات، یہ ہو گئی بات جنتیوں کی۔ جہنمیوں کا کیا ہوگا بھائی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جنتیوں جہنمیوں کی نعمتوں کا، جنتیوں کی نعمتوں کا اور جہنمیوں کے عذاب کا یہ موازنہ ہے۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ کے کلام کی آیتوں میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز ہے لعنت، ایک چیز کیا ہے؟ لعنت، یعنی جہنمی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت، ایک جماعت دوسری جماعت پر لعنت، ایک ٹولی دوسری ٹولی پر لعنت۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جہنم میں داخل کیے جائے گا انسانوں کو، جناتوں کو، کلما دخلت امت لعنت اختها، جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنم کے اندر وہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ جب کوئی گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا دوسرا گروہ اس پر لعنت کرے گا۔ لعنت اختها، وہ گروہ اپنے بہن پر یعنی اپنے دوسرے گروہ پر کیا کرے گا؟ ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ اچھا آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سارے جہنمی اکٹھا کر دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے، بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ جو ہے نا پہلے سے جہنم کے اندر انہی لوگوں نے ہم لوگوں کو گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا فی النار ضعفا من النار، اس لیے اے اللہ ان لوگوں کو تو دوگنا عذاب دے۔ بعد والے پہلے والوں کو کیا کہیں گے؟ اے اللہ ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، خود پہلے جہنم میں داخل بھی کیے گئے، ہمیں بھی جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن گئے، اس لیے اے اللہ ضعفا من النار، ان کو دوگنا جہنم کا عذاب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ کرے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ہر ایک کو دوگنا عذاب ہے جہنم کے اندر لیکن تم کو پتہ نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو انہوں نے گمراہ کیا ہے تو ان کو ڈبل گناہ، ڈبل سزا، اور تم کو آدھی سنگل؟ نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے، سب کو دوگنا عذاب جہنم کے اندر دیا جائے گا، یعنی کوئی عذر نہیں مانا جائے گا، کوئی عذر نہیں مانا جائے گا۔ تم نے کیوں گمراہ کرنے والوں کے پیچھے
میرے بھائی اپنے آپ کو ڈال دیا؟ کیوں تم لوگوں نے گمراہوں کا راستہ اختیار کر لیا؟ گمراہ گروں کے پیچھے تم کیوں چلتے رہے؟ تو ایک بات تو کیا ہے، لعنت کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، جنتی سلامتی کی دعائیں دیں گے ایک دوسرے کو، مبارکبادی دیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے، اور جہنمی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر میرے بھائیوں اپنا بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے ہم کو گمراہ کیا تو وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم سب کو دوگنا عذاب جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جہنمی آپس میں جہنم کے اندر جو ایک دوسرے کو بولیں گے وہ کیا ہے؟ لا مرحبا بکم، لا مرحبا، کیا کہا جائے گا ان کو؟ لا مرحبا، تمہیں مبارک نہ ہو، تمہیں مبارک نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جہنم کی آگ میں مبارک کی کیا بات ہے، نہ مبارک ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لمبی بات ہے، ھذا وان للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد، سرکشوں کے لیے، جہنم کے لیے، سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے، بدترین بچھونا، مہاد بدترین بچھونا ہے جہاں وہ رہیں گے۔ ھذا فلیذوقوہ، یہی انجام ہے، چکھو مزہ، حمیم و غساق، یہ گرم کھولتا ہوا پانی ہے، اور غساق یعنی گندا پیپ اور خون ہے، یہی تمہارے لیے ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسری شکل کی اس سے متعلق اسی جیسی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور بہت سارے عذاب کی چیزیں ہوں گی کھانے پینے کی جو انہیں دی جائیں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بکم، یہ فوج یعنی ایک دوسرا گروہ، ایک دوسری ٹولی ہے جو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ لا مرحبا بہم، لا مرحبا بہم، تمہارے لیے مبارک نہ ہو، تمہیں نامبارک ہو۔ انہم صالوا النار، یہ یقیناً یہ لوگ جہنمی ہیں، یقیناً یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے، صالوا النار یعنی داخل النار۔ بہرحال اب جب یہ لوگ کہیں گے تمہیں مبارک نہ ہو، تو وہ ان کو کہیں گے کہ تمہیں بھی مبارک نہ ہو، یعنی وہاں جنتی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے اور یہاں ایک دوسرے کو نامبارک ہو کی بات کہہ رہے ہوں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، تمہیں نہ مبارک ہو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تمہیں لوگوں نے یہ سب کام کیے تھے، تمہیں لوگوں نے ہمارے لیے سارے کام کیے تھے، فبئس القرار، جس کے نتیجے میں یہ بدترین ٹھکانہ ہمارا بھی بن گیا تمہارا بھی بن گیا، دو کے دونوں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ خیر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ تو تین باتیں ہو گئی جہنمیوں کے لیے، تین باتیں، ایک تو یہ کہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، نمبر دو ایک دوسرے پر اپنا گناہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور نمبر تین ایک دوسرے کو کہیں گے لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہیں مبارک نہ ہو، تمہیں مبارک نہ ہو۔ یہ تین تو جنتیوں کی سلامی وہ ہوگی اور جہنمیوں کی سلامی یہ ہوگی۔ یہ ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ جنت میں بڑی تعداد کن لوگوں کی ہوگی اور جہنم میں بڑی تعداد کن لوگوں کی ہوگی، یہ بھی موازنہ ہے۔ جنتیوں کی اکثریت، جنت میں اکثریت کن کی اور جہنم میں اکثریت کن کی، بالکل شارٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ باتیں پڑھیں گے۔ نمبر ایک، جنت میں جن لوگوں کی اکثریت ہوگی ان میں سب سے پہلے ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیے ہماری امت کی کتنی فضیلت ہے، سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے اور سب سے بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، رب ذوالجلال کے احسان و کرم کے بعد اس محسن نبی کا کتنا بڑا احسان ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں جہنم سے بچا لیا کہ نہیں بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے، قرآن کو اتار کر کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال بالکل اختصار کے ساتھ اس کے اندر بات تو لمبی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے بڑی تعداد جنت میں اکثریت یعنی زیادہ تعداد جن کی ہوگی اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے۔ سرسری طور پر اس کا معنی ہم یہ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، اے آدم، آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، حاضر ہوں پروردگار، اے رب حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے کیا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اخرج بعث النار،
آدم جہنم کی ٹولی نکال لو، جہنم کی ٹولی، جہنم کی ہے نا کا گروہ کیا کرو، اسے نکال کر کے الگ کرو۔ قال وما بعث النار، آدم کہیں گے اللہ جہنم کی ٹولی کون سی ہے جس کو نکالوں میں، مجھے نہیں معلوم کون سی جہنم کی ٹولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 کو نکال لو۔ ہر 1000 میں سے کس کو نکال لو بھائی؟ ہر 1000 میں سے 999 کو نکال لو۔ اب تو بہت بڑی بات ہو گئی بھائی، یعنی اس کا مطلب ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں کتنا جائے گا؟ 1000 میں ایک جنت میں جائے گا، اور 999 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بات ہے کہ جس بات کے وقت ایک بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اتنی خطرناک بات ہے یہ کہ ایسے موقع پر ایک بچے کو بڑھاپا آ جائے گا، اس کے بال پک جائیں گے، اتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور جو قرآن کریم اللہ نے فرمایا نا، نقشہ کھینچا ہے نا قرآن کریم کے اندر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ پورا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ حمل والی عورتیں اپنا حمل وضع کر دیں گی، اور دودھ پلانے والی بچے کو ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسا لگے گا کہ لوگوں پر نشہ چھایا ہوا ہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ نقشہ کھینچا ہے وہ اسی موقع پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے موقع پر بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور ہر حمل والی اپنا حمل وضع کر دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ سب نشے میں ہیں، ہے نا، بدمست ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ بہرحال لوگوں نے کہا، جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، اے اللہ کے نبی 1000 میں 999 کو نکالنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ ایک جو بچے گا وہ ہم میں سے کون ہوگا؟ یہ ہوں گے کہ یہ ہوں گے کہ یہ ہوں گے کہ یہ ہوں گے، کون ہوگا وہ ایک؟ 1000 میں 1/1000، 1/100 نہیں، 1/1000۔ قال ابشروا، اللہ کے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ، فإن منکم رجلا ومن یأجوج ومأجوج الفا، خوش ہو جاؤ، یہ جو بات چل رہی ہے نا 999 1000 میں سے ایک جو ہے وہ تم میں سے ہوگا، ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور بقیہ کہاں سے ہوں گے؟ یاجوج ماجوج سے ہوں گے۔ 999 جہنم میں، لیکن 999 میں سے ایک آدمی تم میں سے جہنم میں جائے گا۔ ایک تو جنت میں ہے ہی پہلے سے، اور 999 جو جہنم میں اور جانے والے ہیں ان میں سے ایک تم میں سے ہوگا، بقیہ سب کے سب کون ہوں گے؟ وہ سب کے سب یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارجو ان تکون ربع اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت کے 1/4 ہوگے، جنت کا 1/4 25% تم جنت میں ہوگے۔ فکبرنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر، یعنی تعجب، ہماری خوشی کی اور تعجب کی کیا کہا؟ اللہ اکبر، ہم نے تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ فقال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت کا 1/3 حصہ ہوگے، جنت کا 1/3 1/3 ہوگے تم۔ ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ کتنا ہوگے؟ آدھا حصہ، یعنی آدھے تم ہوگے جنت میں اور آدھے دوسری امت کے لوگ۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ فقال ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اب آدھے تک کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، مجھے امید ہے کہ آدھے تم جنت میں رہو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں تم لوگ سارے لوگوں کے اندر، سارے لوگوں کے مقابل میں تمہاری حیثیت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ لوگوں میں ایسے ہی ہوگے جیسے ایک کالا بال کسی سفید بیل کے جسم پر ہوتا ہے، بیل ہو
ہے نا بیل جو جانور ہے وہ سفید ہو اور اس کے اندر ایک بال کیا ہو؟ کالا ہو، یا کسی بیل کی جسم کا رنگ سیاہ ہو، سارے بال کیا ہو؟ کالے ہو، اور ایک بال کیسا ہو؟ سفید ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں تم کیسے ہوگے؟ جیسے سارے کالے بالوں کے بیچ میں ایک سفید بال ہوتا ہے، یا سارے سفید بالوں کے بیچ میں ایک سیاہ بال ہوتا ہے۔ تو بڑی تعداد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت بڑی تعداد ہوگی جنت کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد جنت میں بڑی تعداد کن کی ہوگی میرے بھائیوں؟ فقراء کی ہوگی، فقراء کی۔ وہی بات، فقراء پہلے جائیں گے، اور یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں جنت میں جھانک کر کے دیکھا تو میں نے بڑی تعداد فقراء کو دیکھی۔ کس کو دیکھا؟ فقراء کو دیکھا کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد جہنم کے اندر عورتوں کی ہے۔ بڑی تعداد جہنم کے اندر کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ آئے گی بات ابھی آگے۔ اس کے بعد نمبر تین اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں عورتوں کی بات آ چکی نا کہ بڑی تعداد کہاں جائیں گی؟ جہنم میں جائیں گی، لیکن جنت میں بھی بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی۔ کیسے؟ وہ سمجھنا ہے ہمیں۔ ایک تو جنت کے اندر بڑی تعداد کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی بھائی؟ اکثریت کس کی ہوگی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری کیا کس کی ہوگی؟ فقراء کی۔ تیسری کس کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی۔ کیسے؟ جبکہ اللہ کے نبی حدیث میں ابھی فرمایا کہ بڑی تعداد میں نے جھانک کر کے دیکھا جہنم کو تو بڑی تعداد اس میں نے عورتوں کی دیکھی، لیکن جنت کی اکثریت عورتوں کی بھی ہوگی۔ وہ کیسے؟ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی ٹولی جو جنت میں داخل ہوگی ان کی شکل کیسی ہوگی؟ 14ویں شب کے چاند کی طرح سے۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل کیسی ہوگی؟ 14ویں رات کی چاند کی طرح سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور سیکنڈ نمبر پر اس کے بعد جو گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا گروپ جو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ آسمان میں چمکنے والے، بہت زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح سے۔ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ آسمان میں بہت زیادہ چمکدار، چمکیلے ستارے کی طرح سے اس کے چہرے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے ایک بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اسی بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان جنتیوں میں سے ہر شخص کو کے پاس زوجتان اثنتان، اس کے پاس 2 بیویاں ہوں گی۔ جنت میں جانے والے ہر شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں گی۔ یورا مخ سوقہما من وراء اللحم، ان کی پڈلی کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ خوبصورتی بیان کرنا مقصد ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، وہ کیا ہے؟ جنت میں جانے والے مردوں میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا، اور ہر ایک کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 2۔ تو جنت کی عورتیں مردوں کی دوگنی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ 2/3 عورتیں اور 1/3 مرد، کیونکہ کنوارا بھی کوئی نہیں، ہر ایک شادی شدہ ہوگا، اور ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ اب اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد بھی، جنت کی اکثریت کس کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی۔ لیکن یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیسے ہوگی، کیونکہ حدیث میں وہ بات آ چکی ہے کہ جہنم کو جھانک کر کے دیکھا تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی، لیکن یہاں جو اکثریت ہے جنت کے اندر، اس کی اکثریت کی وجہ جو ہے وہ ہے دنیا کی عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی ان کو، اور ایسے ہی جو حور عین ہوں گی ان دونوں کو ملا کر کے جنت میں عورتوں کی اکثریت ہوگی۔ حور عین اور جنت کی عورتیں، جو جنتی عورتیں جنت میں جائیں گی، ایمان والوں کی عورتیں جو جنت کی مستحق ہوں گی، ان کو دونوں کو شامل کر کے جنت میں عورتوں کی بھی کیا ہوگی؟ اکثریت ہوگی۔ لیکن اگر حور عین کو الگ کیا جائے تو جہنم کے اندر دنیا کی عورتیں جو داخل کی جائیں گی ان کے اندر جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ اچھا، یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد جہنم میں اکثریت کن لوگوں کی ہوگی؟ نمبر 1 یاجوج ماجوج کی۔ یاجوج ماجوج، اب یہ تو ایک تفصیل کا موضوع ہے، آخرت سیریز جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے 1.5 مہینے کے بعد شروع ہوگا وہ سلسلہ،
تو آخرت کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آئے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, اور بہت کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آئیں گی. یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جہنم میں اکثریت کن لوگوں کی ہوگی. اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے نا کہ 999 کہاں کے ہوں گے؟ 999 میں ایک امت محمد کے تم لوگوں میں سے ہوگا اور بقیہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. اس لیے جہنم کے اندر اکثریت کن لوگوں کی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی ہوگی. نمبر 2 عورتوں کی اکثریت ہوگی, جیسا کہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جھانک کر کے دیکھا. اور آپ نے جب یہ بات کہی تھی تو ایک خاتون نے فوراً ہی اس بارے میں سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں رہے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر, کہ تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. تکفرن العشیر, شوہروں کی نافرمانی ناشکری کرتی ہو اور بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو, اسی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم کے اندر بہت زیادہ ہوگی. اس کے بعد جنت اور جہنم کے حوالے سے جو اگلی بات آپ کے سامنے پیش کرنی وہ کیا ہے؟ جنت کے بہت سارے درجات ہیں اور جہنم کے بہت سارے درکات ہیں. درجات اوپر کی طرف کو کہا جاتا ہے. درجہ اوپر بلندی کی طرف جائیں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ درجات. اور نیچائی کی طرف اگر اترنا ہوگا تو اس کو درکات کہا جاتا ہے. درک اور درج اونچائی کی طرف اور درک نیچائی کی طرف. اس لیے جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں اور جہنم کے اندر بہت سارے درکات ہیں. یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. اس حوالے سے اللہ کے نبی اللہ کے کلام کی آیتوں میں بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو, ان لوگوں پر جو جہاد نہیں کرنے والے ہیں, بہت بڑے اجر سے نوازنے کی فضیلت عطا فرمائی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے درجات ان کو ملیں گے. یہ کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ. ایسے جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت سارے درجات ہیں, یعنی اونچے مقامات ہیں. اور بھی بہت ساری آیتوں سے یہ بات ہمیں معلوم پڑتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثوں سے بھی یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ قرآن کریم کا جو پڑھنے والا, اس کو یاد کرنے والا ہے, اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی, پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھو. پڑھتے جاؤ, جنت کے درجات پر, بلندیوں پر چڑھتے چلے جاؤ. ان منزلتک فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها, اس لیے کہ تمہاری منزل جو ہے, تمہارا مقام جو ہے, اس آخری آیت تک ہے جسے تم پڑھو گے. یعنی جتنا تم پڑھتے جاؤ گے اتنا درجات تمہارے بلند ہوتے جائیں گے. تو جنت کے اندر بہت سارے درجات ہیں اونچے, اور جہنم کے اندر کیا ہے بھائی؟ جہنم کے اندر درکات ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. میں بالکل مختصر میں وہ باتیں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل, فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کی سب سے نچلے درک میں ہوں گے, یعنی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے. تو جیسے جنت کے اندر درجات ہیں, ایسے جہنم کے اندر درکات ہیں, نیچائی یعنی نیچے کی طرف. اسی لیے اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی جو حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کی گہرائی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ جہنم کے منہ سے, یعنی جہنم کے مڈیر سے, اوپر سے جب پتھر اس کے اندر پھینکا جاتا ہے تو وہ اس میں 70 سال تک نیچے کی طرف جاتا رہتا ہے. ہماری اور آپ کی اونچائی کی جو سوچ ہے,
جو ہماری عمارتیں دنیا میں جو بلڈنگیں ہیں، ابراج ہیں، ٹاورز ہیں، میرے بھائیوں ہمیں تو نہیں معلوم کتنے اونچے ٹاور دنیا میں ہیں، لیکن ہم لوگ بڑا سے بڑا ٹاور 2 کلومیٹر کا اونچا سمجھتے ہیں۔ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر اس سے زیادہ آپ سمجھ لیں، آپ بہت زیادہ اونچائی سے بھی اگر پتھر اگر آپ چھوڑ دیں تو چند سیکنڈوں میں زمین پر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ چند سیکنڈوں میں وہ زمین پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جہنم کے اندر گہرائی کتنی ہے؟ عتبہ بن غزوان فرماتے ہیں کہ جہنم کے منہ سے یعنی اوپر سے اگر پتھر ڈال دیا جائے تو اس کی تہ میں پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے اسے۔ کتنی گہرائی ہوگی جہنم کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود یہ جہنم بھر جائے گی۔ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ کتنی گہرائی ہوگی جہنم کی؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ چند سیکنڈوں میں پتھر زمین پر آ جاتا ہے، بہت زیادہ اونچائی سے بھی چھوڑ دیا جائے تو بھی، لیکن جہنم کی گہرائی کی آخری تہ میں پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ 70 سال لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پریکٹیکل بات بیان فرمائی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے، ہے نا، آپ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوران ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی پتھر گرا ہو، پتھر کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کے آنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ابھی جو آواز آئی ہے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو کہ وہ آواز کیسی ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے، ہمیں نہیں معلوم یہ آواز کہاں سے آئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فهو یهوی فی النار الآن حتی انتهى الی قعرها۔ یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے ڈالا گیا تھا اور وہ گر رہا تھا نیچے کی طرف جا رہا تھا، اب جا کر کے وہ آخری گہرائی پر پہنچا ہے۔ ایک مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جہنم کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کی کھائی بہت زیادہ ہے۔ اچھا خیر، سب سے معمولی درجے کا جنتی اور سب سے معمولی درجے کا جہنمی، سب سے معمولی درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تو کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کافی وقت چلا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سرسری طور پر آپ کے سامنے پڑھ دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والے اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کو جانتا ہوں۔ کون ہوگا؟ سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا اور بالکل لاسٹ میں کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل کیا جائے گا، میں اس کو جانتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو سرین کے بل، ہے نا، اپنے پٹھے کے بل، چٹھے کے بل گھسٹ کر کے چل رہا ہوگا، گھسٹ کر کے کہاں جا رہا ہوگا؟ جہنم سے نکل رہا ہوگا۔ سزا جو ملنی ہوگی وہ سزا مل جائے گی، اب وہ جہنم سے اپنے سرین کے بل گھسٹ کر کے باہر نکل رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے جنت میں چلے جا، جنت میں جا۔ وہ جنت کے پاس آئے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اسے لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس جا کر اللہ سے کہے گا اے پروردگار میں جنت گیا تھا لیکن جنت کو میں نے بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ پھر آئے گا اور اسے محسوس ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، یعنی ساری جگہیں لوگوں نے لے لی ہیں، سارے جنتی اپنی اپنی جگہ لے چکے، کوئی جگہ نہیں ہے جنت کے اندر، اس کو بھری ہوئی محسوس ہوگی۔ اچھا پھر دوبارہ واپس آئے گا اور کہے گا پروردگار میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے دنیا، دیکھیے کیا ہے جنت کے اندر، اس آخری جنتی کو کیا ملے گا، سب سے ادنا جنتی کو کیا ملے گا اخیر میں بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ تیرے لیے دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ پوری دنیا میں کتنی نعمت ہے بھائی؟ پوری دنیا کی نعمتیں اور 10 گنا تیرے لیے دنیا اور اس کے 10 گنا نعمتیں، 10 گنا زیادہ۔
یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تیرے لیے دنیا کی 10 گنا نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا اے اللہ تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اے اللہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے، اور مجھ بندے سے اتنی ساری دنیا 10 گنا دنیا مجھے دینے کی بات کرتا ہے، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ سے ہنسی کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے ہنسے، زور سے ہنسے کہ آپ کے داڑھ کے دانت نظر آ گئے۔ یعنی یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی تو آپ بڑی خوشی کے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ راوی بہرحال اس کے بعد کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے معمولی درجے کا جنتی ہوگا۔ تو سب سے معمولی درجے کے جنتی کو کتنی نعمت ملے گی بھائی؟ اس دنیا اور دنیا کی 10 گنا زیادہ نعمتیں یہ ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے، جنت کی نعمتیں تجھے مل رہی ہیں، آخر میں تو جنت میں جا رہا ہے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیرے پاس دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی ملکیت کے برابر تجھے نعمت دے دی جائے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا بندہ اے اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اتنی ساری نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، میں خوش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک بادشاہ کے برابر نہیں بلکہ مثلہ و مثلہ و مثلہ و مثلہ، یعنی 4 گنا اسی کے جیسا اور اسی کے جیسا اور اسی کے جیسا اور اسی کے جیسا، اور اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بہرحال اس کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں خوش ہوں، اتنی ساری نعمتیں تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا، ھذا لک، یہ تو ہے تیرے لیے جو میں نے کہا 4-5 بادشاہوں کے برابر، وَلَكَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، اور تجھے اس کا 10 گنا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ادنا جنتی یعنی سب سے معمولی درجے کا جنتی جو ہوگا نا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ جہنم کے عذاب کے معاملے میں سب سے کم تر عذاب جس کو ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں عذاب پانے والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کے پیر میں آگ کے انگارے کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل المقمقم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان جوتیوں کے نتیجے میں اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے چھوٹے منہ والا برتن اگر اس میں پانی ڈال کر کے اسے نیچے سے آگ سے جوش دیا جائے تو چھوٹے منہ والے برتن میں پانی کس طرح سے ابلے گا، کس طرح سے کھولے گا، ایسے ہی آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے کمتر عذاب والا جہنمی ہوگا، جبکہ وہ کیا سمجھے گا؟ جبکہ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ بڑا عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، سب سے سخت عذاب مجھے کو مل رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کمتر عذاب والا ہوگا۔ میرے بھائیو سوچو کہ سب سے بڑا عذاب کس کو دیا جائے گا اور وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت سے بہراور فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ خیر، یہ بات اس سے پہلے میں آپ کے سامنے شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ بہرحال جنتیوں کا لباس اور جہنمیوں کا لباس، اذان کتنے بجے؟ 35 پہ اذان ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں جو باقی بچی ہیں اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جنتیوں کا لباس اور جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا، یہ موازنہ ہے۔ جنتیوں کے لباس کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیتوں میں، حدیثوں میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 استبرق کا لباس ہوگا۔ استبرق کیا ہے؟ موٹے قسم کا ریشم کے موٹے دھاگوں سے بنایا جانے والا لباس جو ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ عمدہ قسم کا، معیاری قسم کا موٹا جو ریشم ہوتا ہے اس کو استبرق کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے کلام کی آیتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ ایسے ہی دوسرا لباس کیا ہوگا؟ دیباج کا۔ دیباج کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت معیاری قسم کا، اعلیٰ قسم کا ریشم ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ موٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا ریشہ اتنا موٹا، اس کے دھاگے اتنے موٹے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ سندس،
ایک لباس یہ بھی ہے، یہ بہت باریک دھاگوں کو کہا جاتا ہے، ریشم کا بالکل باریک دھاگا، اس کا بنا ہوا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ چند کپڑوں کے نام ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں میں حدیثوں میں آئے ہوئے، استبرق ہے، دیباج ہے، اور ایسے ہی سندس ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا، اس حوالے سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم کے کپڑے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوں گے، جہنم کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تو ایک تو کیا ہو گیا، جہنم کی آگ کے کپڑے۔ ایسے ہی سرابیل، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، سرابیلہم من قطران، جو ان کے کپڑے ہوں گے وہ پگھلائے ہوئے ایک دم گرم تانبے کے ہوں گے۔ آدمی جھلس جاتا ہے ایک معمولی سی چیز سے، یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں دے گا۔ کپڑے انہیں جو پہنائے جائیں گے وہ ایک تو جہنم کے کپڑے، آگ کے کپڑے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، پگھلے ہوئے گرم، ایک دم گرم تانبے کو کہا جاتا ہے قطران، اس کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کے اور جہنمیوں کے بستر کیسے ہوں گے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں سے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کا جو بستر ہوگا، بستر ایک نیچے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک وہ حصہ بستر کے اوپر والا حصہ جس پر انسان اپنے جسم کو رکھ کر کے سوتا ہے، جس کو استر کہا جاتا ہے۔ جیسے پہننے والے کپڑوں میں بھی استر ہوتا ہے، یعنی وہ کپڑا جو جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے بستروں پر بھی استر ہوتا ہے، یعنی وہ حصہ کپڑے کا، بستر کا، جو انسان کے جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے بستروں پر یہ ٹیک لگائے ہوں گے جن کے استر جو ہوں گے وہ استبرق کے ہوں گے۔ استبرق موٹے قسم کے ریشم کا کو کہا جاتا ہے استبرق، تو استبرق کے کپڑوں کے استر والا بستر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقرین حسان، بہت عمدہ قسم کے فرشوں پر تکیہ لگا کر کے وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اور بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے بستر عطا فرمائے گا۔ جہنمیوں کے اوڑھنے بچھونے کیسے ہوں گے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ سزا جہنمیوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگ کا بچھونا ہوگا اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا بچھونا اسی کا اوڑھنا۔ میرے بھائیوں یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیو مالائی کہانیاں ہیں یا افسانے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اسی لیے جس کو، ہم کو، آپ کو، جس کو بھی دنیاوی سزا مل جائے، دنیا میں ہمیں اپنے عذاب کی، ہمیں اپنے کیے کا عذاب، اپنے کیے کی سزا مل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں دنیا میں سزا مل گئی۔ آخرت کی سزا اگر باقی ہے تو بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی سنگین ہے وہ سزا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کی نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن فوقہم غواش، یعنی بچھونا بھی اسی کا اور اوڑھنا بھی اسی کا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا، جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا۔ جنتیوں کے کھانے کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن کریم کی آیتوں میں بھی آئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سونے کے پیالوں میں اور سونے کے صحنوں میں اور ایسے ہی برتنوں میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے لیے اپنی نعمتیں پیش کرے گا، اور جو ان کا دل چاہے گا، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو ان کے جی، ان کا من جو چاہے گا اور جن سے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔
لہم فیہا فاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میوے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو وہاں پر نعمتوں کی کمی ہوگی اور نہ نعمتوں کے استعمال کرنے سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ جو چیزیں کھانے کے لیے دی جائیں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتا ہے ہر طرح کے میوے انہیں ملیں گے اور ان کی چاہتوں کے گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو بھی وہ میوہ چاہیں گے انہیں ملے گا اور جو بھی گوشت ان کی پسند کا ہوگا، مرغوب ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ پرندوں کا، جن پرندوں کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چاہیں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وہ بہت بلند جنتوں میں ہوں گے، بلند اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، قطوفها دانیہ، اس کے جو خوشے ہوں گے، اس کی جو شاخیں ہوں گی وہ بالکل قریب ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو کچھ نیک کام کیے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ یہ سرسری طور پر ان نعمتوں کا خلاصہ ہے جو کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ نمبر 1 زقوم ہوگا۔ زقوم کسے کہتے ہیں؟ زقوم اللہ فرماتا ہے، یہ جو مشہور آیت کریمہ ہے لآکلون من شجر من زقوم، جہنمی زقوم کا درخت کھائیں گے، زقوم کا پودا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ زقوم یہ اتنا گھناؤنا، اتنا کڑوا اور اتنا کانٹے دار ایک پودا ہے جسے انسان کسی بھی طرح سے کھا نہیں سکتا، نگل نہیں سکتا۔ زقوم کیا ہے؟ حد درجہ گھناؤنا، بدبودار اور ایسے ہی کانٹے دار بھی، یعنی اسے انسان کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا کھانا، زقوم کا پودا یہ کیا ہوگا؟ گنہگاروں کے لیے کھانا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے اندر دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ غسلین۔ غسلین کیا ہے؟ غسلین اللہ فرماتا ہے ولا طعام الا من غسلین، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے غسلین کے۔ یہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون، پیل، بدبودار پانی، یعنی جو گندگیاں ہوں گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دے گا۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا طعام ذا غصہ، غصہ غصص یعنی کانٹا، حلق میں چبھ جانے والا، حلق کے اندر چبھ جانے والا ایسا کانٹے دار درخت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دے گا۔ نہ تو وہ نیچے اترے گا نہ وہ باہر نکلے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایسے تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ طعام الذریع۔ اللہ فرماتا ہے نا لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے ذریع کے۔ ذریع یہ بھی ایک کانٹے دار پودا ہے جسے قریش کے لوگ شبرق کہا کرتے تھے۔ جب یہ گیلا رہتا ہے تو شبرق کہا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے تو اس کو ذریع کہا جاتا ہے۔ یہ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو دے گا۔ پینے کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو پینے کی چیز ملے گی وہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شراب، یعنی وہ پینے کے لیے وہ شراب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جام جس کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی، جس کے اندر کافور کہہ لیجئے، کافور کی مطلب اس کا مزہ اس کے اندر ہوگا، مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا فلیور، تو کافور کے اندر کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ اچھا آگے آئے گی آیت کریمہ جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو کافور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے اور قریبی بندے، ان کے جام کے اندر کافور کی بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اور بھی زیادہ خالص ہوگا، اس سے بھی زیادہ معیاری ہوگا۔ ایسے اللہ فرماتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل کیا ہے میرے بھائیو؟ ادرک جس کو ہم کہتے ہیں نا، خشک ادرک، اسی کو ہم زنجبیل کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک چشمہ ہی ہوگا جنت کے اندر جس کا نام سلسبیل ہے، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پینے کے لیے عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی پینے کے لیے کیا ملے گا؟ الرحیق المختوم، یعنی مہر،
سرب مہر جام، یعنی ایسا جام دیا جائے گا جو پورے طور پر مہر بند ہوگا، ایک دم خالص جام اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم یہ دوسری ایک شراب ہے جو بہت زیادہ معیاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ وہ چشمہ ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ترین بندے پلائے جائیں گے، ان کو یہ جام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ رحیق دیا جائے گا جو جنت کی ایک شراب ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسی شراب ہے جس کے اندر لذت ہی لذت، مزہ ہی مزہ، کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ جنت کے نہروں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی۔ ایک نہر ہوگی ایسے پانی کی جس کے اندر سرے سے کوئی بدبو نہیں، کہ کسی بھی طرح کا اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی یعنی کدورت نہیں، اس کے اندر عیب نہیں۔ من ماء غیر آسن، بالکل صاف شفاف پانی کی نہر۔ اور دوسری نہر انہار من لبن، دودھ کی نہریں۔ انہار من ماء غیر آسن، ایک تو پانی کی نہریں صاف شفاف، دوسرے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ لذیذ ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ خالص شہد کی، تو صاف شفاف پانی، اور ایسے ہی بغیر کسی عیب کے ایک دم خالص دودھ کی نہریں، اور ایسے ہی شراب کی نہریں۔ شراب وہ دنیا کی شراب نہیں جس سے آدمی کی عقل کھو جاتی ہے اور آدمی مجنون پاگل جیسا ہو جاتا ہے یا اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، بلکہ ایسی شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے سرے سے آدمی کے ذہن و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ صرف اور صرف وہ لذت اور چاشنی کی ہوگی، اور ایسے ہی شراب کی نہریں ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو ایک اور چیز پینے کے لیے عطا فرمائے گا، وہ ہے حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام۔ حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام پلایا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں یہ جام کن کے لیے ہوگا؟ اہل ایمان کے لیے ہوگا، جنتیوں کے لیے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، تم لوگ حوض پر پہنچو، اس سے پہلے میں پہنچ کر کے وہاں پر حاضر رہوں گا، اور میں تمہارے لیے آب کوثر کا یا حوض کوثر سے جام تیار کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیلی بات بیان فرمائی کہ اس کا پانی جو ہوگا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوگی، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ جو ایک بار اس سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور یہ کوثر کا جو حوض ہوگا یہ صرف اور صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے دے دیا ہے۔ ایسے ہی جہنمیوں کو جو چیز پینے کے لیے دی جائے گی، آخری چیز ہے اس میں سے ایک ہے حمیم، بالکل کھولتا ہوا پانی۔ دوسری چیز ہے جہنمیوں کا خون اور پیپ۔ نمبر 3، تیسری جو چیز ہے وہ ہے تلچھٹ، یعنی کسی تیل یا پانی کے نیچے کے اندر نچائی پر اس کی سطح میں جو جمی ہوئی گندگی میل کچیل ہوا کرتا ہے وہ انہیں پینے کے لیے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسی ایک چیز ہے غساق۔ غساق کے بارے میں ایک عجیب چیز آپ جان لیں کہ جیسے بہت ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی بطور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو دے گا، ایسے ہی بطور عذاب بہت زیادہ ٹھنڈی چیز بھی پینے کے لیے دے گا، اور وہ ہے غساق۔ جیسے گرم سے آدمی گرم بے انتہا کھولتے ہوئی چیز کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے بے انتہا سرد کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا انہیں دے گا۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ عین آنیہ، کھولتے چشمے کا پانی ہوگا۔ جنتیوں کے لیے کتنے چشمے ہوں گے، جنتیوں کے لیے کتنی نہریں ہوں گی، ان کا تذکرہ آ چکا ہے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو نہر ہوگی وہ نہر بھی بالکل کھولتے ہوئے پانی کی نہر ہوگی۔ آدمی کو جب پیش کیا جائے گا وہ جام گرم کھولتا ہوا پانی وہ اپنے منہ کے قریب لائے گا، قبل اس کے کہ وہ اس کو برداشت کرے، قبل اس کے کہ اس کو منہ سے لگائے، اس کے چہرے کے گوشت سب جل کر کے کٹ کر کے اسی پانی میں گر جائیں گے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو جنت کی نعمتوں سے متعلق اور جہنم کے عذاب سے متعلق تھیں، اور ظاہر کی باتیں تو بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بطور اشارہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنتیوں کا عمل کر کے جنت کے مستحقین میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان تمام کاموں کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کرنے والے ہوں، اور میں ان جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ان تمام اعمال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم سے قریب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت کے مستحقین میں شامل فرمائے اور جہنم سے بچنے والوں میں، پناہ حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔